اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آج پاکستانی اردو جماعت چھٹی کے لیے جو سبق پڑھانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے چگلی کھانے والا۔ چگلی کھانے والا۔ پیارے بچوں، چگلی کا معنی ہے غیبت کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبق پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت، چگلی یا غیبت ایک بری عادت ہے، اس کو اپنے اندر نہیں بسانا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کی اور جا رہے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور خود بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑی ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا، اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تصدیق کرنا چاہا ہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کو کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلواتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔
تو چغلخور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو، تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغلخور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری باتوں پر کیسے یقین کر لیں؟ چغلخور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال بومرا ہو گئے۔ انہوں نے چغلخور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغلخور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ چغلخور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھی ماں جائی ہو، تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پیٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھے۔ چغلخور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑی غور سے ان کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے چپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریب کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدر کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ معلوم ہوا کہ سب چغلخور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے لیکن اس وقت تک چغلخور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغلخوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغلخور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم نے جو یہ سبق جس کا عنوان چغلی کھانے والا پڑھا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں چغل خوری بری عادت سے دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ چغلی کھانا بڑی ایک بیماری ہے، ایک بری عادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس انسان کو جو چغلی کھاتا ہے اس کو رسوا کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ باقی وسلم۔